السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جان عشقم کی قسط نمبر 102۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر 102، تحریر عریض شاہ۔ انائش، آج تو مجھے کمرے میں آنے دو۔ دیکھو اب تو میں کان پکڑ رہا ہوں، اب لڑائی بھی ختم کر دو۔ یار پلیز، بہت ہو گیا، میں اس سے زیادہ نہیں منا سکتا۔ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی تم مجھے سزا دے رہی ہو۔ دیکھو تو صحیح، میں کان پکڑ رہا ہوں۔ یار وہ وہیں کھڑا اس سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ انائش اپنا منہ بلینکٹ میں لیے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے 2-4 بار کہہ چکی تھی کہ وہ کمرے سے چلا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ باہر اتنے سارے مہمان تھے جو کہ آج رکنے والے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب تک وہ اس سے ناراض تھی اور وہ اسے منانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کو میں نے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ بات نہ کریں۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس طرف منہ کر کے سو جائیں۔ اس نے بلینکٹ کے اندر سے آواز سنائی دی تو وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ یار ایک دفعہ معاف کر دو، قسم سے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم ان سب باتوں کو اتنا سیریس لے لو گی۔ یار آج کے زمانے میں کوئی ایک بیوی کے ساتھ اور بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ تم نے نہ جانے کیسے سوچ لیا کہ میری 3-4 بیویاں ہوں گی۔ تم خود ہی اس بات کو لے کر اتنی زیادہ سیریس ہو گئی کہ میں نے تمہیں مناسب وقت پر بتانے کا سوچا، لیکن بے وقوفی کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میری 3-4 بیویاں ہوں گی، اور وہ بھی ایک ساتھ ایک حویلی میں رہتی ہوں گی؟ آج کے زمانے میں کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں نا، تو تم بھی نا، اور تمہاری سوچ بھی بہت معصوم ہے۔ میں نے تمہیں بتانے کا کئی دفعہ سوچا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ میں نے اس بات کو ٹال دیا۔ میری نظر میں یہ بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ کہ میں اسے تمہیں بتانا ضروری سمجھتا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ تم اس بات کو لے کر اس حد تک سیریس ہو۔ چلو نا، بس اب لڑائی معاف۔ وہ اس کو اپنی طرف اپنی قید میں لے چکا تھا۔ وہ جو کب سے اندر مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی حرکت پر چہرہ باہر نکال کر اسے گھورنے لگی۔ اف، ایسے گھورتی ہوئی کیا کمال لگتی ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی نکل گئی، اور اس کی ہنسی نکلتے ہی وہ اور زیادہ فری ہو گیا۔ ہنسی تو پھنسی، اس نے گدگداتے ہوئے کہا۔ تو انائش کی پیاری سی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے
مزید اپنے ساتھ باتوں میں لگانے لگا، جب اچانک اسے یاد آیا کہ اسے دادا جان کے کمرے میں جانا تھا۔ دادا جان کے کمرے میں جانا ہے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم سونا مت، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا تو انائش بھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ زراور کے فون کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے ان سب چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ فی الحال تو وہ بس یہی چاہتی تھی کہ زراور گھر واپس آ جائے، اور اسے وہ کل دوپہر کا قصہ بتانے والی تھی جب مہربان شاہ نے اس کی خاطر اپنی بیوی کی بہت ساری بے عزتی کی تھی، لیکن اس وقت مکرش کو نہ جانے کیا جلدی تھی۔ اس نے بھی اسے نہیں روکا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ نہیں سوئے گی، کیونکہ وہ بھی اس سے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی۔ دادا جان، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ویسے تو میں نے ہر چیز کا انتظام کروا دیا تھا فارم ہاؤس میں، لیکن پھر بھی اسے پہلی بار حویلی سے دور کیا ہے تو کچھ عجیب بھی لگ رہا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ تم سو گئے ہوگے، ہم نے شناور سے کہا تھا کہ تمہیں بلا دے، لیکن اس نے کہا کہ تمہاری اور انائش کی کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم دونوں میں وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تھے، جبکہ ان کے فکرمندانہ انداز پر وہ مسکرایا۔ دادا جان، میاں بیوی میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں، بس چھوٹی سی بات پر مجھ سے خفا ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے منا لیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان۔ ان کی مکمل بات سن کر کچھ حد تک ریلیکس ہو گئے تھے۔ اسے تنگ مت کیا کرو، بہت معصوم ہے ہماری پوتی، اسے خوش رکھا کرو، وہ اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتا مسکرا رہا تھا۔ آپ بے وفا ہو گئے ہیں دادا جان، جب سے آپ کی لاڈلی پوتی آئی ہے، آپ نے تو میرے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ کہاں مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اور کہاں اب آپ کو میری بالکل پرواہ نہیں ہے، بس پوتی کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں آپ، وہ شکایت کر رہا تھا، جبکہ دادا جان اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ وہ ہماری اکلوتی پوتی ہے، بے شک ہم اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن تم لوگ بھی ہمیں کم عزیز نہیں ہو، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان واپس مل جائے، اسی لیے تو اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، زراور کو خود سے الگ کیا ہے۔ ہم ایسا کبھی بھی نہیں کرتے۔ ہمارا پوتا شناور ہمیں عجیب قسم کے دلائل دے رہا ہے، کہتا ہے کہ مکرم اور زراور کی غلطی ایک برابر کیسے قرار دی ہم نے، جبکہ ان دونوں کی غلطیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بے شک زراور نے کسی کی زندگی برباد نہیں کی، اس نے محبت میں یہ قدم اٹھایا ہے
اس نے اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا بھی ہے تو اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور زرشے بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کو تیار ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ آج ہم دیکھ کر آئے ہیں اگر وہ خود ہی اپنے شوہر کو معاف کر کے آگے بڑھ چکی ہے تو اسے سزا دینے والے بھلا ہم کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے پھر بھی اسے سزا دی، اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہم نے تمہاری بات مانی ہے۔ اب اگر اس مقصد میں تم ناکام ہوتے ہو تو ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، تھینک یو سو مچ دادا جان، آپ پلیز فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم ناکامیاب نہیں ہوں گے۔ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، ہم نے یہ سب کچھ صرف اپنا گھر جوڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ انائش ان سب چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے اسے پوری بات بتا دی ہے اور سب کچھ جاننے کے بعد وہ بھی زراور کو گھر واپس لانے میں معظم اور امبریش کی مدد کر رہی ہے۔ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، آج کل وہ سب سے گلنے ملنے لگی ہے۔ وہ ہر کسی کے سامنے جان بوجھ کر بار بار زراور کا ذکر کرتی ہے تاکہ سب کو اس کی یاد رہے اور وہ سب اسے بہت زیادہ مس کرتے رہیں۔ اسے واپس گھر لے آئیں۔ آج صبح ناشتے کی میز پر اس نے کتنی دفعہ زراور کا نام لیا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو انایا بہت کوشش کر رہی ہے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی۔ وہ خود کو اس بات کے لیے راضی کر رہی ہے کہ معظم کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادا جان، اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے تو ہمارا گھر بکھر جاتا۔ شناور صرف انایا کے خوف کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، صرف اسے معظم کے ڈر سے دور کرنے کے لیے وہ اسے یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اور شناور کے بنا آپ نے 4 سال کیسے کاٹے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ انائش کو یہاں 1 مہینہ مکمل ہونے والا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اگر میں اس وقت اسے لے کر چلا گیا تو شاید اس کو یہاں سے جانے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھے، ایک دوسرے کا ہونا نہ ہونا کتنا اہم ہے، اسے اس بات کا احساس ہو۔ میں اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں سب لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کل چاچو نے انائش کی خاطر چاچی بیگم سے بہت بے عزتی کی کیونکہ وہ اس کے ساتھ برا رویہ رکھ رہی تھی۔ چاچو نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی پر ایکشن لیا۔ انہوں نے چاچی بیگم کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ان کی بیٹی ان کے لیے اہم ہے، اور اس بات کو لے کر وہ کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کے بعد انائش کے دل میں چاچو کے لیے ایک نرم گوشہ ضرور جاگا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، دادا جان، ہمارے ہی گھر میں کوئی ہمارا دشمن ہے جو کہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے۔ ہمارے ہی گھر میں
کوئی ہمارا دشمن ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں۔ زراور کے فون سے وہ ساری چیزیں نکالی گئی ہیں اور زراور کا فون اب تک اس گھر میں ہے۔ فون آف ہو چکا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ فون اب تک گھر کے اندر ہی ہے۔ ہمیں بس وہ فون مل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ زراور کا فون کس نے چوری کیا ہے تو ہم یہ سب آسانی سے پتہ لگا لیں گے۔ وہ شخص کون ہے؟ ہمارے ہی گھر میں رہ کر ہمارے ہی خلاف کام کر رہا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھا انہیں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ دادا جان خود بھی سوچ کر پریشان تھے کہ آخر ان کے گھر میں ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو اس طرح کی بے ایمانی کرے، لیکن ان کے پوتے کا یہ آئیڈیا انہیں بہت پسند آیا تھا۔ مکرش دادا جان کی خواہش کے مطابق اس گھر کو جوڑنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا اور دادا جان کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ وہ زراور کو ساری بات بتا چکے تھے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کریں گے۔ یہ سب کچھ فی الحال ایک راز تھا جو انہی تینوں کے بیچ تھا۔ ان کے علاوہ گھر کا اور کوئی فرد نہیں جانتا تھا کہ زراور کو ایک پلاننگ کے مطابق گھر سے نکالا گیا ہے، ورنہ اپنی شادی والی رات ہی وہ دادا جان کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ نکاح سے 4 دن پہلے ہی اس نے دادا جان کے سامنے اپنا ہر راز کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دادا جان کو وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز دکھا دی تھی، ان کو بتا دیا تھا کہ یہ نکاح پہلے سے ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی وہ دادا جان سے کچھ بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے انہی چند دنوں میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ اس سے سخت خفا ہو رہے تھے۔ وہ شادی کے دن تک اس سے ناراض ہی رہے تھے، لیکن جس دن سب کچھ ٹی وی چینل پر وائرل ہوا، اس دن وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یقیناً ان کا گھر توڑنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن دشمن کی اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے وہ اسی کے جال میں اسے پھنسا چکے تھے۔ وہ اپنے گھر کو اور مضبوطی سے جوڑ رہے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج میں باتیں نہیں کر سکتی کیونکہ آج پڑھ کے میرا دماغ گھوما ہوا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے میرا ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا وہ اسائنمنٹ، اور آج بھی میں تقریباً تیار کر کے بیٹھی ہوں۔ آج دوپہر میں سوئی نہیں تھی، ورنہ میں یونیورسٹی سے واپس آ کے سو جاتی ہوں۔ تو ابھی مجھے بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے، تو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تو تب تک آپ لوگ اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل بھی میری وہ ہے ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ہے، وہ بھی میں نے تیار تو میں نے کر ہی لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے۔ آپ لوگوں نے بس دعا کرنی ہے کہ اچھا ہو جائے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں جلدی سے جلدی۔ ہم نے 10K کا آنکڑا پار کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔